اپنی نماز کو ٹھیک کرو. آج میرے دوستوں مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلہ سیدھا کر دو. میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 40 سال. میں کہا اب اخلاق کی بات کرتے ہیں. اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے، اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں. نماز سے فحاشی دور ہوگی، نماز سے بے حیائی دور ہوگی. آج یہ بتائیں 40 سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے؟ کہ ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کرا دیا ہے. میرے دوستوں آپ کے پاس نئی گاڑی ہو، لیٹسٹ پورش فراری، آپ کسی اس آدمی کو دو گے جو اس کی گاڑی چلانے نہیں آتی، جا میرے بچوں کو ناران کاغذ لے جانا، اس نے گاڑی سیکھی نہیں. آج تک میرے پاس ٹائم ہی نہیں نماز سیکھنا. میرے دوستوں نماز سیکھ کر لو، وہ روزی ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ہر بیماری کا علاج نماز میں، اللہ کی قسم. مجھے یہ سروائیکل اسپونڈلائٹس مجھے ہوا تھا، امپائر سے ٹکرایا تھا. میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بخارا کا شیخ الحدیث. اس میں نے کہا یار تم نماز مجھے اللہ کے نبی کی نماز، ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نماز اس نے سکھائی. ہم تو پتہ نہیں ہاتھ یہاں آتے تھے، اب یہاں آگے ادھر، اب تو لوگ یہاں سے اللہ اکبر. پتہ نہیں رکوع بھی ہمارا آج کل رکوع بھی پتہ نہیں کتنا خطرناک کام ہے. اس شخص کی سب سے بڑا جرم ہے جو نماز میں چوری کرے. میرے دوستوں نماز ٹھیک کرو، روزی نماز کے ساتھ. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھر میں تنگی آئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے متعلق اہل کو نماز قائم کراؤ، خود بھی نماز قائم کرو. لا نصر و رزق، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے. نماز میں روزی رزق کریم، یہ خوار ذلت والی روزی. نمبر 5 اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو. جب مال کو شکر پہ خرچ کرو گے شکر سے نعمت بڑھتی ہے. نماز کو کفر پہ خرچ کرو گے، حدیث میں آتا ہے بعض گناہ روزی تقدیر کی بند کر دیتا ہے. آج ہمارا مال کا خرچ ہو رہا ہے، برا نہ ماننا بھائی، کھانوں پہ، کھانا کھائی جاؤ کھانا. ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پہ، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے مکانوں پہ اور شادیوں پہ. 4 جگہ مال خرچ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے چاروں جگہ سے نکال کے 4 جگہ خرچ کرایا. اللہ کا دین زندہ ہو جائے پورا خرچ کرایا ابوبکر صدیق کا. حضرت خدیجہ کا پورا لگ گیا. اور مال خرچ کرایا دین سیکھنے سکھانے پہ، یہ تعمیروں پہ نہیں، دین سیکھنے سکھانے پہ. تیسرا مال خرچ کرایا مسکین غریبوں پہ 6 جگہوں پہ، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب، 6 جگہ مال خرچ کرایا. اور چوتھا آخری اپنی ذات پہ 3 جگہ مال خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں. اللہ کے راستے میں پورا لگا دو، ابوبکر صدیق کو سلام آیا. غریبوں میں پورا لگا دو اور اللہ کے دین سیکھنے میں پورا لگا دو. تو مال جو ہے صحیح جگہ خرچ کرو. یہ ہو گئے 5. دیکھو ذکر کی مجلسیں، قرآن کی تعلیم کے حلقے، یہ جو حدیث کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم. اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھو، اللہ رازق ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کی روزی کس کے پاس ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ. نمبر 4 توکل. نمبر 5 مال کو دیکھو. آپ سچ بتاؤ، جو مجھے جواب دے گا $1000 دوں گا ورنہ $1000 لے لوں گا، 2000 واپس لوں گا. یہ بتاؤ آپ کے یہاں روزے کتنے فرض ہیں امریکہ میں؟ مجھے پتا نہیں، پہلی دفعہ رمضان میں آ رہا ہوں. 32 یا 33؟ بتاؤ بھائی. آپ کے یہاں تو روزہ آسان ہے زیادہ، 29-30 ہی ہے نا بھائی، کوئی بدلا تو نہیں ہے. اچھا آپ کے یہاں فجر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، مسجد بڑی خوب سے 4 تو نہیں پڑھتے، 2 ہی فرض ہے نا. پکی بات ہے 3 پڑھ لیں، اللہ کو شاید زیادہ پسند نہ ہو 2. یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ کون بتائے گا؟ سچ بتانا، ورنہ $2000 کا ہے مسئلہ. اور LLPD اور NYPD میرے دوست بھی ہیں. بتاؤ بھائی کتنا کمانا فرض ہے؟ مولوی صاحب تو نہ ان سے پوچھ لینا، بعد میں یہ بتا دیں گے کتنا. نہیں پتہ ہی نہیں کتنا کمانا فرض ہے بھائی. کہتے کمانا بھی تو فرض ہے. بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ بھی نہیں ہوتی، بھاگی جاؤ 100 رن لے لو. بغیر باؤنڈری کے تو ٹینس بھی نہیں ہوتی، بغیر باؤنڈری کے تو NBA NFL بھی نہیں ہوتی. ہماری کمائی کی کوئی باؤنڈری، کمائی جاؤ. کتنی کمائی کرنی بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ فرض فجر کب پڑھنی ہے، صبح یا رات کو؟ صبح. روزے کب رکھنے؟ عید کے دن پہ نہیں بھائی، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. یہ بتاؤ کب کمانا فرض ہے؟ کسی سے پوچھا ہے؟ پتہ ہی نہیں کب کمانا فرض ہے. حاجی کے لیے عرفات میں مغرب پڑھنا فرض نہیں ہے، غلط ہے. زوال کے وقت میں سجدہ غلط ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا، افضل ترین ذکر، اقامت شروع کی، قرآن پڑھنا غلط ہے. اگر آفس میں نوکری کر رہا ہے اور کسی کے انڈر ہے اور اس کی اجازت کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اس کی اجازت کے بغیر نفل پڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے. میں نہیں، یہ مفتی حضرات کہہ رہے ہیں. میرے دوستوں نے پتہ ہی نہیں کرایا کتنا لگے میں اور کسی کو پورا ہی نہیں ہوتا. تو 5 کام ہو گئے میرے رزق کریم کے. 5 کام کیا ہے بھائی؟ دوبارہ یاد کر لو. ذکر، اللہ کا ذکر. 1 تسبیح سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ استغفر اللہ. فجر کی سنت اور فرض میں کرو، سارے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 1 تسبیح کرو صبح، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. 1 تسبیح کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. استغفار اللہ کہتے کرو، میں تمہیں مال نہیں اموال دوں گا. استغفار سے روزی جڑی ہے. تو اللہ کے ذکر سے روزی، قرآن کی تعلیم سے روزی. گھر میں سورہ واقعہ پڑھو، فاقعہ داخل نہیں ہوگا.
لیکن جس گھر میں تصویریں ہیں، کتے ہیں، اس گھر میں سورہ واقعہ سے اور فقر آئے گا. جس گھر میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں آیت الکرسی سے اور چورائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل من المتقین، اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتے. جب تک حرام نہیں چھوٹے گا میرے دوستو تب تک عمل قبول نہیں ہوگا. ایک آدمی نے مفتی صاحب کا بیان سنا فجر کا کہ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے سارے دن اللہ کی حفاظت میں ذمہ داری میں، دوپہر کو لٹ گیا. اس نے مجھے آ کے کہا بھائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی غلط. میں کہا حدیث غلط نہیں ہے، یہ بتاؤ تم نماز پڑھ کے کیا کیا تھا؟ کہ گھر آیا تھا پھر ڈرائیونگ کی تھی. میں نے کہا رستے میں بازار آئے تھے؟ کہاں. میں کہا لڑکیاں دیکھی تھی؟ کہا وہ تو دیکھتے ہیں. میں کہا اسی لیے لٹے ہو کہ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے یہ حدیث فائدہ نہیں دے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن شفا دیتا ہے، رحمت، لیکن مومن کو، جو مومن نہیں ہوگا قرآن اس کو اور مصیبت میں ڈالے گا. يَدُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. 7 صفات آپ کو مومن کی بتا رہا ہوں بھائی. 7 صفات، اللہ کا ذکر، تعلیم کے حلقے، توکل، نماز یہ صحیح کرے گا اور اللہ مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا. اور چھٹا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا. اور یہ چھٹی کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں. یہ چھٹی صفت ہے مومن کی. اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. آؤ نصرو. جب یہ 7 باتیں ہوں گی اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الحق، یہ پکے مومن ہیں. اور مومن کہاں جائے گا؟ قد افلح المؤمنون، بغیر حساب کتاب کی جنت. کس جنت میں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے. میرے دوستو یہ 7 صفات اپنے اندر لانے کا نام تبلیغ ہے. اللہ فرماتے ہیں انمل، صرف مومن کون ہے؟ انمل، ایک جماعت ہے اللہ کے نبی کے پاس میری طرح کی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول مومن بن گئے، اللہ نے وحی بھیجی. نہیں، قالت الاعراب آمنا، ان سے کہہ رہے ہیں آپ سے یہ مومن بن گئے. اور نہیں، قل لم تؤمنوا ولکن اسلمنا، ان سے کہو بھی صرف اسلام میں داخل ہوئے، مومن نہیں بنے. مومن کے ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان دل میں گھسا نہیں ہے. بندوق کی طاقت بغیر، گولی کی طاقت بغیر بندوق کے ہو نہیں سکتی. بیج ہے فرش میں حرم کے، ایک درخت نہیں نکالے گا. بیج زمین میں چھینچ گھساؤ اللہ اس سے درخت نکال دے گا. تو فرمایا مومن کون ہے؟ اللہ نے خود بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اللہ فرما رہے، ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کہا، یہ اتنا بڑا مفتی اعظم، کہ آج کل کونوا مع الصادقین یہ تبلیغی جماعت ہے. کیوں؟ یہ 4 کام کرتی ہے. یہ اللہ پہ ایمان رکھ کے گھر کو چھوڑتی ہے، یہ نبی کی زندگی کے ایمان رکھتی ہے کہ نبی کی زندگی سے حالات ٹھیک ہوں گے، اس پہ شک نہیں کرتی، یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے نکلتی ہے. کہ جو 4 کام کرتے ہیں پکے